یہ امام کی دعا دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا صحیفہ کاملہ صحیفہ سجادیہ میں موجود ہے، اس میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنے فرزندوں کے حق اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت میں حقوق اولاد اور ارشادات معصومین علیہ السلام کے عنوان سے آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور کل جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ چوتھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا اپنے فرزندوں کے حق میں، وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کیا تھا، اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں اور آج کوشش کرتا ہوں کہ اسے مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ خدا کی مدد سے اسے مکمل کریں گے۔ عزیزان محترم، امام نے فرمایا، اے خدا، ان لڑکوں کے ذریعے سے میرے بازو کو بہتر اور مضبوط بنا، اور میری کمزوری کو ان کے ذریعے سے درست اور صحیح بنا، یعنی سختی، مصیبت اور پریشانی میں ان کو میرا مددگار قرار دے۔ یعنی عزیزان محترم، کتنی اہم بات امام فرما رہے ہیں۔ اگر انسان بچپنے سے اپنے بچوں کو بچپنے سے جب پرورش کر رہا ہو اور ہر لمحہ یہ دعا کرتا ہو کہ ہم ان کو بڑا کر اور اس لائق بنا دے کہ یہ میری مصیبت میں کام آئے، میری پریشانی میں کام آئے، میرے مددگار ہوں، تو یقیناً پروردگار عالم دعا مستجاب کرنے والا ہے، جو کہ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تو مجھ سے مانگو میں اسے پورا کروں گا۔ تو یقیناً وہ بچہ پھر مددگار ہوگا، بڑا ہو کر کے یقیناً مدد کرے گا۔ لیکن بہت سارے افراد ملیں گے جو شکوے شکایت کرتے ہیں، روتے ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ بچپنے سے انہوں نے پرورش جو کی ہے اس میں خدا کو اپنا مددگار شامل نہیں کیا، خدا سے کبھی استعانت طلب نہیں کری، اور یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ ہمیں ہمارے بچوں کو اس لائق بنا کہ یہ بڑے ہو کر کے ہماری مدد کریں۔ اور یہ مسلسل دعا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض افراد کہہ رہے ہیں مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہر انسان ایسی دعا کرتا ہے۔ دعا ایک رٹی رٹائی زبانی کرنا اور ایک دل کی گہرائی سے دعا کرنا، دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دل کی گہرائیوں سے ہم دعا کریں، ہم پروردگار عالم سے جب دعا کریں گے تو یقیناً جب دل کی گہرائی سے دعا کریں گے تو خدا سننے والا ہے اور پورا کرنے والا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسی نوبت آئے گی ہی نہیں کہ بچے کی شکایت کریں۔ بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اور ان کے ذریعے سے میرے اہل و عیال کی تعداد کو زیادہ کر، میری مجلس کو ان کے ذریعے سے بنا اور سنوار، یعنی ان کو اہل علم اور اہل فضل و کمال قرار دے۔ یعنی پروردگارہ میرے بچوں کو عالم بنا، اہل علم بنا دے، اہل فضل و کمال بنا دے۔ وہ فضل و کمال نہیں جو انسان کی نگاہ میں آج کے دور میں ہے کہ صاحب کچھ خوبیاں آ گئیں دنیاوی اعتبار سے تو بہت بہتر ہو گئی، نہیں، وہ فضل و کمال جو خدا کی نگاہ میں واقعی فضل و کمال ہو، جو اہل بیت کی نگاہ میں واقعی فضل و کمال ہو، وہ ہے عبادت، تقوی، پرہیزگاری اور بہت ساری خوبیاں ہیں جو خداوند عالم عطا کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے جو اپنے بچوں کے لیے خدا سے طلب کریں، اور ان کے ذریعے سے میری یاد کو زندہ رکھ۔ اللہ اکبر۔ یقیناً باپ زندہ اگر رہتا ہے مرنے کے بعد بھی تو اپنی اولاد کے ذریعے سے، لیکن کیسی اولاد؟ نیک اور صالح اولاد کے ذریعے سے زندہ رہتے ہیں، ایسا بنائیں۔ اور میرے نہ ہونے کے زمانے میں ان لوگوں کو ان بچوں کے ذریعے سے بے نیاز بنا، یعنی ان کو میرا جانشین قرار دے، اور ان کے ذریعے سے اپنی حاجت اور مطلوب پر میری مدد کر،
اور ان کو میرا دوست، مہربان اور لبیک کہنے والا اور مدد کرنے میں اپنی جگہ پر قائم اور مضبوط اور میرے احکام و دستورات کی بجا آوری میں فرما بردار قرار دے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کتنی بڑی اور کتنی اہم بات بیان کی ہے۔ کیا ہے؟ دوست، مہربان، لبیک کہنے والا، یعنی باپ کو ایسی پرورش کرنا چاہیے کہ بیٹا دوست بنے، نہ کہ ایک اجنبی جیسے ہوں۔ بعض جگہ نظر آتا ہے کہ صاحب باپ بیٹے آپس میں گفتگو ہی نہیں کرتے، زیادہ مشاورت نہیں کرتے۔ اس سے پہلے میں نے ایک کلپ میں بیان کیا تھا، مشاورت بہت ضروری ہے، اور بھی تمام چیزیں ڈسکس کرنا، بات چیت کرنا، یہ ماں باپ کو بیٹے کو کرنا چاہیے۔ دوست بناؤ، اس طریقے سے پرورش کرو کہ بیٹا جب بڑا ہو تو وہ دوست بنے۔ عزیزان محترم، امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ان کو دوست بنا، لبیک کہنے والا بنا، یعنی میں جو کہوں فوراً لبیک کہیں، نہ نکر کرنے والے نہ ہو، اور مدد کرنے میں اپنی جگہ پر قائم و مضبوط ہو، اور میرے احکام و دستورات کی بجاوری میں فرما بردار قرار دے دے، یعنی جو میں کہہ دوں اس پر وہ عمل کرنے والے ہوں، اور انہیں مخالفت کرنے والا، برائی کرنے والا، گنہگار اور خطا کار نہ قرار دے۔ کون ماں باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد گنہگار ہو، خطا کار ہو؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ گنہگار اور خطا کار نہ ہو، تو اس کے لیے دعا بھی، کوشش بھی کرنا چاہیے اور دعا بھی کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ نیکی کرنے اور ان کی صحیح راستے پر پرورش کرنے اور ادب دینے میں میری مدد کر، اور مجھے اپنی طرف سے جو میرے بچے ہیں ان کے علاوہ فرزند نرینہ عطا کر، اور انہیں میرے لیے نیک قرار دے، اور انہیں اس راز و نیاز میں جو میں نے تجھ سے چاہا ہے میرا مددگار قرار دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے اور میرے بچوں کو شیطان سے جو تیری بارگاہ رحمت سے نکالا گیا ہے اپنی پناہ میں دے دے، یعنی شیطان سے نجات عطا کر دے پروردگارہ، تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے پالنے والے، میری تمام خواہشوں میں اپنی توفیق، رحمت، مہربانی اور تمام کاموں کے اسباب میں موافقت فرما۔ اللہ اکبر۔ اور مجھ کو آتش جہنم سے پناہ دے دے اے میرے پروردگار۔ عزیزان محترم، مولا کی یہ دعا خدا کی شان، عظمت، ربوبیت اور دوسروں کو تعلیم دینے کے لحاظ سے ہے۔ غور کریے ذرا، اور جب تنہائی میں بیٹھ کر کے اس دعا کو پڑھیں گے، ہم بار بار سنیں گے اور اس کے مطلب کو، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ اور آپ کو لطف آئے گا اور سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے امام نے کس طریقے سے اپنے بچوں کے حق میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کیا ہے۔ کاش کہ ہم سب بھی امام کی دعاؤں سے دعا مانگنے کا سلیقہ سیکھیں، دعا مانگنے کا طریقہ جان جائیں۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا، جو پیغمبر اکرم کا طریقہ تھا، اسی طریقے کو چوتھے امام اور باقی ائمہ نے اپنایا ہے۔ اور عزیزان محترم، پھر فرماتے اور جو کچھ میں نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے اس دنیا اور آنے والی آخرت میں تجھ سے چاہا ہے اور مانگا ہے، ویسی ہی آسانی اور رحمت تمام مسلمان مردوں اور عورتوں، تمام باایمان مردوں اور عورتوں کو عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے امام کی دعا ہے، یہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم، دعا ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع تو ہے حقوق اولاد اور ارشادات معصومین، لیکن چونکہ اس ضمن میں یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کیا، اور انشاءاللہ میں اجازت چاہتا ہوں، کل اس کے آگے گفتگو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔